دنیا پہ آیا ہوں. تمہارا عجب حال ہے کہ تم سو رہے ہو. میں رزق دینے کے لیے وہاں سے آسمان دنیا پہ آیا ہوں. تم رزق کی تنگی کا شکوہ تو کرتے ہو پر جب دینے کا وقت آتا ہے پھر سو جاتے ہو. تم بیماری اور تکلیف میں رات گزارنے والوں، آخری رات کے پہر میں جب ٹھنڈ کا سما ہوتا ہے تمہاری آنکھ کیوں لگ جاتی ہے؟ میں شفا دینے کے لیے تمہیں آیا ہوں، میں خود آیا ہوں. پھر فرمایا آنا مالک کن، آنا مالک کن، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں. تو میرے اللہ کو کیا کرتا ہے؟ تو سوئے ہوئے بندوں کو جگا کے جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے ہر من سائل ہے کوئی مانگنے والا یوتا، میں اس کی جھولی بھر دوں. قرآن میں اعلان کرتا ہے، سورہ دخان کی آیت نمبر 3 پڑھ رہا ہوں، اس رات میں کل امر حکیم، تمام معاملات کے فیصلے ہو رہے ہیں. کتاب تقدیر میں لکھا جا رہا ہے کہ اس میں مر جانا ہے. کتاب تقدیر میں لکھا جا رہا ہے اسے رزق کتنا دینا ہے. کتاب تقدیر میں لکھا جا رہا ہے اسے شفا دینی ہے، یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے. اور آپ وہ آسمان دنیا پہ آ کے بیٹھے. مولا اتنے خاص فیصلے ہو رہے ہیں مالا اعلیٰ میں، لوگ محفوظ پہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں. تو مالا اعلیٰ کو چھوڑ کے آسمان دنیا پہ کیوں؟ فرمایا فیصلے روٹین وقت پہ ہو رہے ہیں، روٹین سے فیصلے ہو رہے ہیں. میرے فرشتے ترتیب دے رہے ہیں سارا بجٹ. میں بندوں کے قریب بیٹھا ہوں اور کوئی تو مجھ سے مانگو، کوئی تو مجھ سے مانگو. مولا کیا کرے گا؟ ادھر تو فیصلے ہو رہے ہیں. فرمایا مالا اعلیٰ چھوڑ کے، چھ آسمان چھوڑ کے تم گنہگاروں کے قریب آیا ہوں کہ تم مانگو تو صحیح. تمہاری زبان سے جملہ نکلے گا، میں یہی پہ بیٹھا تقدیر بدل دوں گا. نحمدہ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ نبی الکریم الامین المکین. سال بھر میں دو موسم ہوتے ہیں عام طور پہ. ایک کو ہم سردی کہتے ہیں اور ایک کو گرمی. سردی اور گرمی کے ان دو موسموں میں دو موسم اور آتے ہیں. ایک کو ہم خزاں کہتے ہیں اور دوسرے کو بہار کہتے ہیں. موسم خزاں میں درختوں کے پتے اکثر خشک ہو جاتے ہیں. جو بھلے نہیں لگتے، درخت ان خشک پتوں سے خوبصورت نظر نہیں آتے. پھر اسی موسم کی ہوا چلتی ہے خزاں کی، وہ ان خشک پتوں کو درختوں سے گرا دیتی ہے. اس کے ساتھ اٹیچ ہی موسم بہار شروع ہو جاتا ہے. وہی
خشک پتوں سے صاف شدہ درختوں پہ نئی کونپلیں نکلتی ہیں، نئے پتے، پھول لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، درختوں پہ پھر شباب اور جوانی آ جاتی ہے، پھر سے وہ خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ یہی حال انسان کا ہے۔ انسان کی روحانی کیفیات اور انسان کے روحانی موسم بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی گناہوں کی دھوپ ہوتی ہے اور کبھی نیکیوں کی چھاؤں ہوتی ہیں، ٹھنڈکیں ہوتی ہیں۔ یوں ان کے درمیان کچھ موسم ایسے آ جاتے ہیں، کچھ بہار والے مہینے، کچھ خزاں والی ہوائیں چلتی ہیں۔ بندہ کبھی گناہ کرتا ہے روٹین میں، کبھی نیکی کرتا ہے، کبھی برائی کرتا ہے، کبھی برے اعمال کرتا ہے۔ یہ گناہ، برے اعمال انسانی زندگی کے درخت کو اجاڑ دیتے ہیں، بدنما کر دیتے ہیں۔ روحانی زندگی کا یہ گلا سڑا درخت پھر خزاں کی ہوا چلتی ہے تو یہ سارے گناہوں کے خشک پتے جھاڑ دیتی ہے، اور پھر موسم بہار کی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، نمناک ہوا چلتی ہے، تو پھر انسان کے روحانی درخت پہ نئی کونپلیں، نئے پتے، نئے پھل اور پھول آتے ہیں، اور گناہوں کے وہ پتے جھڑے، نیکیوں کی بہار آئی، اور خزاں کی ہوا چلی جس نے انسانی روحانی درخت کو خشک پتوں سے صاف کر دیا۔ تو یوں انسانی زندگی میں یہ کمیاں بیشیاں روٹین میں چلتی رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی قدرت جو ہے، وہ اس کا جو نظام ہے، وہ ہر جگہ پہ، ہر گوشے میں غور سے دیکھیں تو بالکل ایک جیسا ہی نظر آتا ہے۔ درختوں کی زندگی کو دیکھیں، انسانوں کی زندگی کو دیکھیں، کائنات کے کسی کونے میں جا کے آپ گہرائی سے دیکھنا شروع کریں تو ہر طرف قدرت کے اصول ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں۔ اچھا، یہ تو موسموں کا ڈیفرنس تھا، اور اس کے ساتھ زمینوں کا بھی فرق ہے۔ ساری زمینیں اسی نے پیدا کی ہیں، پر ساری زمینیں ایک جیسی نہیں ہوتی، ساری زمینیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہمارا علاقہ پنجاب کا میدانی علاقہ کہلاتا ہے۔ پنجاب کے اس میدانی علاقے میں بہت سارے پھل اور پودے وہ ہیں جو پہاڑی علاقوں میں نہیں ہوتے، اور بہت سارے پھل اور پودے وہ ہیں جو پہاڑی اور ٹھنڈے علاقوں میں تو ہوتے ہیں، ہمارے میدانی علاقوں میں نہیں ہوتے۔ یہ سارے شرط پاکستان کے ہی ہیں، پر پنجاب کے علاقوں میں، ہمارے اس ایریے میں بہت سارے پھل اور پودے اگتے ہی نہیں ہیں سرے سے۔ آپ مری چلے جائیں، مانسیرا چلے جائیں، اس سے آگے شوگران چلے جائیں، کاغان، سوات کی طرف چلے جائیں، تو یہ جتنے علاقے ہیں بڑے مرطوب اور ٹھنڈے ایریے ہیں۔ ان ٹھنڈے علاقوں میں خوبصورت پودے، پھل، فصلیں اور درخت اگتے ہیں روٹین میں۔ اگر آپ تھل کی طرف چلے جائیں تو تھل کی زمین اتنی عجیب ہے کہ اس کے ساتھ مظفر گڑھ ہے، لیا ہے، ڈیرہ غازی خان ہے، باولپور ہے، چولستان ہے، رحیم یار خان ہے۔ یہاں پہ روٹین کی ہریالی بھی کم ہے۔ سندھ، اندرون سندھ چلے جائیں، بلوچستان کے علاقوں میں چلے جائیں تو اتنی بھی ہریالی نہیں ملتی جو ان علاقوں میں ہوتی۔ اور اسی طرح آپ کوئٹہ میں چلے جائیں تو کوئٹہ میں جو پہاڑی علاقوں میں پھل ہیں وہ پاکستان میں کہیں اور نہیں ملتے۔ ملک ایک ہے پر اس کے مختلف علاقوں کی مٹی کے مزاج اپنے اپنے ہیں، مٹی کے اجزاء، اس کی آب و ہوا، اس کا ماحول
مختلف ہے. چلیں پاکستان سے باہر یورپ چلے جائیں. یورپ میں ٹھنڈے موسم رہتے ہیں, روٹین سے بارشیں ہوتی ہیں, اور وہاں پہ ہر طرف ہریالی رہتی ہے. خزاں کا تصور ہی بہت کم ہوتا ہے, درخت گلتے سڑتے بہت کم ہیں, خوبصورت علاقے. اسی طرح جس طرح زمینیں مختلف ہیں, آب و ہوا مختلف ہے, حالانکہ زمینوں کے ان خطوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے, پر فرق ضرور ہے. اسی طرح انسانوں میں بھی فرق ہے, اور ان کے اندر جو دلوں کی زمینیں ہیں یہ بھی مختلف ہیں. دل کی بھی ایک زمین ہوتی ہے روحانی, یہ بھی مختلف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ خاص دنوں میں کیا ہوتا ہے, دن ہی ہے نا, سورج طلوع ہوتا ہے غروب ہو جاتا ہے, مغرب ہوتی ہے فجر ہو جاتی ہے. ان خاص دنوں میں کیا رکھا ہے, ان میں کچھ فرق نہیں. مثال کے طور پہ ایک بندے نے, آپ کسی اچھے شہر کا نام لیں, اجمیر شریف کہتے ہیں آپ شرک پور شریف کہتے ہیں, پاک پتن شریف. اسی طرح حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ, آپ کی بارگاہ میں ایک بندے نے ذکر کیا اجمیر شریف کا, تو ایک خشک مولانا صاحب بیٹھے تھے, وہ کہنے لگے اجمیر اجمیر ہے, اسے شریف کہنے کی کیا ضرورت, شرکپور شرکپور ہے, اسے شریف کہنے کی کیا ضرورت ہے, گولڑا تو شہر ہی ہے نا, اسے گولڑا شریف کیوں کہنا ہے, کیا ضرورت پڑی, ایک شہر ہے بس. حاجی صاحب خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی باہر سے آئے, انہوں نے آ کے مولانا سے سلام لیا, پوچھا حضرت مزاج شریف کیسے ہیں, تو مسکرا کے کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, اللہ کے بہت احسان ہیں. حاجی صاحب اب درویش اور فقیر لوگ لڑتے نہیں, کسی سے الجھتے نہیں ہیں, محبت سے سمجھا دیا. تو میں بھائی آپ کے مزاج کو اس بندے نے شریف کہا ہے, تو آپ کے لبوں پہ چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. مزاج تو مزاج ہی ہے نا, مزاج تو مزاج ہی ہے, پر شریف کہنے کی کیا ضرورت ہے, اور اگر اس نے کہہ دیا ہے تو آپ خوش کیوں ہوتے. تو یہ فقیر لوگوں کو سمجھانے کا ایک انداز تھا. اسی طرح زمینیں بھی مختلف ہوتی ہیں, دل بھی مختلف ہوتے ہیں, موسم آتے جاتے رہتے ہیں. ان زمینوں پہ جو فصلیں, جو پھل, جو پودے اگتے ہیں, ان پہ ماحول کے, زمین کے اپنے کچھ اثرات ہوتے ہیں. اور کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, محبت وہ مخمور راز حقیقت ہے کہ جس کی سمجھ آ گئی ہے مگر سمجھایا نہیں جاتا. یہ وہ نغمہ ہے جو عام سازوں کو گایا نہیں جاتا. یعنی اس کے لیے بھی کچھ خاص زمینوں کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ خاص مٹی کے اجزاء ہونے چاہیے. پھر موسم بہار آئے تو پھر اس میں بہار کے وہ خوبصورت نمونے پھوٹتے ہیں, فصلیں, پھل, درخت, پتے, پھول, پھر ہریالی ہوتی ہے. ہاں زمینیں اللہ نے ساری پیدا کی ہیں, لیکن اس نے ہی فرق رکھے ہیں. چلیں اگر آپ چاہیں کہیں تو میں اس پہ قرآن کی آیت پڑھ دوں گا. ہاں فیس دینی ہوگی, پیار سے سبحان اللہ کہنا ہوگا. ہاں چلیں, میرے سامنے قرآن مجید کا 5 نمبر سورہ ہے, اسے سورہ المائدہ کہتے ہیں. آیت نمبر 21 ہے, 21. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم. ارشاد فرمایا بنی اسرائیل والے چلو اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ, میں نے تمہارے کھاتے میں یہ لکھ دیا ہے, یہ تمہارا ہے. چلو مقدس شہر میں, اللہ یہ ساری زمین کے شہر تیرے ہیں, تو اس شہر کو مقدس کیوں کہتا ہے, اس شہر کو مقدس کیوں کہتا ہے؟ تو پتہ چلا جب خالق ہو کے سارے شہروں کا کچھ شہروں کو مقدس کہتا ہے تو کچھ تو ہے نا اس میں. یہ جو ہم شرکپور کو شرکپور شریف کہتے ہیں, ہم یہ جو گولڑا کو گولڑا شریف کہتے ہیں, پاک پتن کو پاک پتن شریف کہتے ہیں, تو یہ شرافت کسی وجہ سے ہوتی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے بیت المقدس
جس جگہ پہ ہے اس شہر کو مقدس شہر فرمایا ہے۔ میرے سامنے قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 17 نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 1 پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں اپنے بندے کو معراج کرانے کے لیے مسجد حرام سے مسجد اقصی میں لے گیا، فرمایا مسجد اقصی کا وہ شہر وہ ہے بارکنا حولہ، ہم نے اس مسجد کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں، اس کے ارد گرد کو مولا برکتیں مسجد کے اندر ہونی چاہیے، یہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، تسبیح و تقدیسات کی جاتی ہیں، اللہ فرماتا ہے میں نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں، ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ چلے میرا مدلولہ جملہ فقط اتنا ہے کہ وہ اللہ مالک ہے نا، سارے شہر اسی نے بنائے ہیں، پر وہ جہاں چاہتا ہے اپنی برکتیں رکھ دیتا، پھر وہ زمین کے ٹکڑے، وہ شہر، وہ روئے زمین کے وہ حصے، وہ دوسرے علاقوں سے خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ دن ہوتے ہیں جو دن جو ہیں وہ عام دنوں سے افضل اور بہتر ہو جاتے ہیں۔ چلیں وہ کس طرح، میرے سامنے قرآن مجید کا 19 نمبر سورہ ہے، اسے سورہ مریم کہتے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 30 اور 31 دونوں میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انی عبداللہ، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا، میرے ساتھ مل کے کہ میں اللہ کا، اللہ دے نبی نے پتا ہے نا مینوں اللہ دا پتر کہنا ہے، فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، دنیا میں آ کے چند سانس لیے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، فرمایا یہ کتاب اللہ نے مجھ پہ نازل بھی کر دی ہے، تو پتہ چلا نبی جب دنیا میں آتا ہے ظاہری نزول ہو یا نہ ہو، نبوت و رسالت لے کے زمانے میں آیا کرتا ہے۔ فرمایا آتانی الکتاب، اللہ نے مجھ پہ کتاب نازل کی ہے، اور اگلی خوبصورت بات فرمایا یوما والسلام علیہ یوم ولدت، اس دن پہ سلام ہو جس دن میرا میلاد ہوا ہے، اس دن پہ سلام ہو جس دن میرا میلاد ہوا ہے۔ میرے اللہ دن تو سارے ہی تیرے ہیں، دن تو سارے ہی تیرے ہیں، پر اس دن پہ سلام کیوں؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے اس دن اپنا میلاد کروا کے اس دن کو باقی دنوں سے افضل کر دیا ہے۔ یہ دن بھی جس طرح زمینیں افضل ہو جاتی ہیں کسی بہانے سے، سبب سے، اسی طرح کچھ دن بھی افضل ہوتے ہیں، اور روحانی اعتبار سے دن اور رات میں بھی فرق ہے۔ کیوں جناب ہے کہ نہیں؟ دن کے اندر جو روحانیت ہوتی ہے رات میں اس سے بڑھ کے روحانیت ہوتی ہے، ایسا کیوں؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، اس لیے آج ہم بات نہیں کریں گے۔ دن اور رات 24 گھنٹوں کے یہ دو موسم بھی برابر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیوں موسم برابر نہیں ہے؟ ارشاد فرمایا رات میں ایک خاص بات ہوتی ہے، اندھیرے کے پردے ہوتے ہیں، محبوب چاہتا ہے کہ اپنی ذات سے محبت کرنے والوں کو اپنے عفو و کرم کی چادر میں چھپا لو، اور پھر وہ یہ چھپانے کے لیے رات کے اندھیرے میں اپنے بندوں کو قریب بلاتا ہے۔ چلیں کسی مزدور سے پوچھیں جو کسی فیکٹری میں کام کرتا ہو، رات کی ڈیوٹی کرتا ہو، اسے پوچھے حضرت رات کو سو کے بھی دیکھا ہے، دن کو بھی سو کے دیکھا ہے، دونوں ٹائماں وچوں سواد دی نیندر کدوں ہوندی ہے؟ تو آکھے گا رات دی نیندر وچ بڑا مزہ ہے۔ ہاں لیکن اللہ والے کہتے ہیں جاگتے تو ہم دن کو بھی ہیں، پر رات کو جاگنے میں بڑا مزہ ہے۔ یہ دن اور رات کے موسم میں فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح جس طرح دن اور رات میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح دنوں میں بھی فرق ہے۔ جمعے کا دن آقا علیہ السلام نے میرے سامنے سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کتاب الصلاۃ کی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمعے کو خصوصیت سے مجھ پہ درود پڑھا کرو کیونکہ اس میں قبولیت زیادہ ہے۔ جمعے کو افضل بنا دیا کہ یہ عام دنوں سے افضل ہے، اور پھر اسے یوم عید بنا دیا۔ چلیں اسی طرح مہینوں میں بھی فرق ہے۔ 12 مہینے اللہ نے بنائے، پر رمضان المبارک کے مہینے میں، رمضان المبارک کا مہینہ
سبحان اللہ کہیے میرے ساتھ. یہ کمال کا مہینہ افضل ہے سارے مہینوں سے. رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے. مولا کیوں؟ فرمایا اس میں روزے رکھے جاتے ہیں. پھر رمضان المبارک کے مہینے کے 3 عشرے ہیں. آخری عشرہ جو ہے وہ پہلے 2 سے افضل بنائے تھے اسی نے. اور پھر جو آخری عشرے کے 10 دن نے جفت راتوں سے تاک راتیں افضل. اور پھر تاک راتوں میں 5 ان میں سے لیلۃ القدر افضل. پھر اس لیلۃ القدر کی رات میں ایک لمحہ ایسا ہے، ایک لمحہ ہے پوری رات میں جس نے پوری رات کو نورانیت سے بھر دیا. ایک لمحہ ہے چند سیکنڈ کا جو قبولیت کا لمحہ ہے. لیلۃ القدر کی رات میں وہ ایک لمحے نے 5 راتوں سے اس رات کو سب سے افضل بنا دیا. تو یہ فرق ہوتے ہیں، یہ برکتیں. بظاہر راتیں ساری ایک جیسی ہوتی ہیں. اسی طرح انسان بظاہر آنکھیں سبھی کی 2 ہوتی ہیں. یہ مماثلت کی بات کرنے والے معاشرے میں بڑے لوگ ہیں نا، نبی کی بھی 2 آنکھیں ہماری بھی 2 آنکھیں، نبی کے بھی 2 کان ہمارے بھی 2 آنکھ، اس کے بھی 2 ہاتھ ہمارے بھی. یہ برابری کی بات کرنے والوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. بندے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں پر بظاہر، لیکن ان کے اندر کا انسان ایک سے دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، ایک دوسرے کے برابر نہیں. جس طرح موسم ایک جیسے نہیں ہوتے، جس طرح مہینے ایک جیسے نہیں ہوتے، دن اور رات برابر نہیں ہوتی، ساری راتیں برابر نہیں ہوتی. پھر راتوں میں کچھ لمحات 1000 راتوں سے افضل ہوتے ہیں. اسی طرح سارے بندے بھی برابر نہیں ہوتے. یہ بھی فیصلہ ہم نے نہیں کیا. ہم کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ چلیں اس ذات اور ہستی کی بات کریں جس کی بات کرنے پہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں. ہاں، میری بات اگر کوئی نہ مانے تو بگڑتا کچھ نہیں. میری جماعت اہل سنت کے کسی عالم کی بات کوئی نہ مانے تو کچھ نہیں ہوتا. میں کسی فقیہ کو نہ مانے تو کچھ نہیں ہوتا. کسی محدث کی بات نہ مانے تو شاید کچھ نہ ہو. کسی امام کی بات نہ مانے تو شاید کچھ نہ ہو. پر میں بات اس ذات اور ہستی کی کرنے لگا ہوں جس کی بات نہ ماننے سے رہتا ہی کچھ نہیں. ادھر تو ہوتا کچھ نہیں تھا نا سب کی نہ ماننے پہ، پر اس کی بات کو نہ ماننے سے رہتا ہی کچھ نہیں. اس ذات اور ہستی کی بات کرتے ہیں. کائنات کا رب ارشاد فرماتا ہے. میرے سامنے سورہ الحجرات ہے. یہ قرآن مجید کا 49 نمبر سورہ ہے، 49 نمبر سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 13 پڑھ رہا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بندے تو میرے ہیں، سارے برابر ہیں، پر فرق ہے میرے اللہ کیا فرمایا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم دیکھتے ہو میاں صاحب کون ہے، رانا صاحب کون ہے، جٹ اور بٹ کون ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں نیک کون ہے. اللہ کا دیکھتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا میرے نزدیک جٹ بٹ اور یہ برادریاں، یہ قبیلے کوئی ایک دوسرے سے افضل نہیں. میں کائنات کا رب اعلان کرتا ہوں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بندہ کسی بھی قوم اور برادری کا ہو، جو نیک ہوتا ہے وہ سب سے افضل ہوتا ہے میری بارگاہ میں. جو نیک ہوتا ہے وہ سب سے افضل ہوتا ہے میری بارگاہ میں. شکلیں سبھی انسانوں کی برابر ہوتی ہیں تھوڑے بہت فرق سے، پر روحانی طور پہ کوئی ایک دوسرے کے برابر نہیں ہوتا، فرق ہوتا ہے. دیکھیں نا، ایک بندہ توبہ کرتا ہے اللہ میرے گناہ معاف کرتے، وہ کہتا ہے نہیں بخشتا میں. ایک بندہ عرض کرتا ہے مولا میرے ڈیرے تے 20 بندے آئے نہیں، مولا سب دی بخشش کر دے. اللہ آندہ جی کچھ 40 دی بھی گل کرے تو میں سارے بھی معاف کرے. ہیں تو بندے بظاہر ایک جیسے، لیکن ان کے اندر ایک فرق تو ہے نا، ایک فرق تو ہے نا. اور میرے سامنے بخاری کے بعد دوسری حدیث کی بڑی کتاب، قرآن مجید کے بعد بخاری شریف، بخاری کے بعد مسلم شریف. مسلم شریف کی حدیث میرے سامنے ہے، اس میں کتاب البر والصلہ میں ایک حدیث موجود ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے کچھ وہ بندے ہیں جن کے کپڑے تو پھٹے پرانے ہوتے ہیں، ان کے سر کے بالوں میں گرد و غبار ہوتا ہے، بظاہر کوئی انہیں اپنے دروازوں پہ کھڑا نہیں ہونے دیتا، دھکا دے کے گزر جاتے ہیں لوگ، اپنے دروازے ان کے لیے بند کر لیتے ہیں. فرمایا اللہ سے پوچھو نا. اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پہ
قسم کھا لیں تو جیسے وہ کہتے ہیں میں ویسے ہی کر دیتا ہوں. کیوں جناب برابر ہیں سارے لوگ؟ برابر ہونے کا یہ جو تصور ہے نا یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں ہے. سبھی بندے مختلف ہوتے ہیں, کوئی اس کے پیارے ہوتے ہیں کوئی نہیں ہوتے. وہ ایسا مولا کیوں؟ مولا تیرے تو بندے سب برابر ہونے چاہیے تھے جب تو نے شکلیں ایک جیسی بنائی ہیں. تو اس کو اللہ رب العزت نے کتاب صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب التوحید میں یہ موجود ہے, اور اسی حدیث کو اور بھی محدثین نے لکھا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں اور حضرت عمر بن حفص اس سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پوچھتے ہو نا کہ میں کیسا ہوں, میں تمہارے ساتھ کیسا ہوں, میں تمہارے ساتھ کیسا ہوں. اللہ فرماتے ہیں تم مجھ سے پوچھتے ہو نا میں تمہارے ساتھ کیسا ہوں, تو سنو آنا عند ظن عبدی بی, فرمایا تم اپنے آپ سے پوچھو تم جیسے میرے ساتھ ہو ویسے میں تمہارے ساتھ ہوں. تمہارا جو تعلق مجھ سے, جو ریلیشن تم نے مجھ سے بنا رکھا ہے, فرمایا میں نے بھی وہی بنا رکھا ہے. تم جو میرے بارے میں سوچتے ہو اسی طرح میں ہوں, جو تم سوچتے ہو میرے بارے اسی طرح میں ہوں. چلیں سوچیں سب کی برابر ہوتی ہیں, سوچیں سب کی برابر نہیں ہوتی. ایک شخص وہ ہے جو اسے بھولا ہوا ہے, ایک بندہ وہ ہے جو اللہ کو بھولا ہوا ہے, دوسرا وہ ہے جو ہر وقت اس کا ذکر کرتا رہتا ہے. کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک کو کبھی اس کا خیال آیا نہیں, دوسرے نے کبھی اس کا خیال جانے نہیں دیا. ایک ہم وقت اس کے دھیان میں رہتا ہے اور ایک وہ ہے جو اس کے گیان میں رہتا ہے. یہ گیان آپ نے سنا ہے کبھی؟ یہ مسلمان اور ہندو جب اکٹھے ہوتے تھے, ہندوؤں میں ایک فرقہ تھا اسے گیان نہیں کہتے تھے. یہ جو بھی قسم کے لوگ ہوتے تھے یہ دنیا سے کٹے ہوئے لوگ, ہندو نے گیان نہیں کہتے تھے. تو گیانی کا مطلب ہوتا ہے دھیان میں اتنا گم ہو جانا کہ اپنی بھی ہوش نہ رہنا. دھیان میں اتنا, اس کے دھیان میں اتنا گم ہو جانا کہ اپنی ہوش نہ رہنا, اسے گیان کہتے ہیں. چلیں ایک بندہ اس کی طرف دھیان رکھتا ہے, دوسرا اس کی طرف گیان رکھتا ہے. کیا دھیانی اور گیانی برابر ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا جس طرح خیال رکھنے والا میرا خیال رکھتا ہے اسی طرح میں اس کا خیال رکھتا ہوں. جو میرا گیان رکھتا ہے میں اللہ ہوں کہ اس کا گیان رکھتا ہوں. اور پھر اسی کانسیپٹ کو اللہ رب العزت نے ایک اور خوبصورت طریقے سے بیان کیا. میرے سامنے امام ابن ابی شیبہ کی حدیث کی کتاب المصنف کی ایک حدیث ہے, یہ حدیث نمبر 1224 ہے. یہ امام ابن ابی شیبہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, امام بخاری اور مسلم کا استاد ہے. یہ جو بخاری کی رٹ لگانے والے لوگ ہیں نا, امام بخاری کی بخاری سے پہلے 350 حدیث کی کتابیں لکھی جا چکی تھی. اور یہ امام ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد ہیں, امام مسلم کے استاد ہیں. امام بخاری نے 300 حدیثیں ان سے لے کے اپنی بخاری میں لکھی ہیں, اور امام مسلم نے سینکڑوں حدیثیں لکھی ہیں, اور امام ابن ماجہ بھی انہی کے شاگرد ہیں, اور امام احمد بن حنبل بھی انہی کے, امام ابن ابی شیبہ کے شاگرد ہیں. تو انہوں نے خوبصورت حدیث لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي, میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے. نہیں پھر سنیں, فرمایا وَأَنَا مَعَهُ, میں رب اس کے ساتھ ہوتا ہوں, إِذَا ذَكَرَنِي, جب کوئی بندہ میرا ذکر کرتا ہے. تو جو میرا ذکر کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں, جو میرا ذکر کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. تو جس کے ساتھ اللہ ہو جائے, جس کے ساتھ اللہ ہو جائے وہ غافل کے برابر نہیں ہو سکتا. جس کے ساتھ اللہ ہو جائے, میرے ساتھ مل کے کہیے, جس کے ساتھ اللہ ہو جائے وہ غافل کے برابر نہیں ہوتا. اور جو محمد عربی جسے خدا نے اپنا کہا ہے اس کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو بندوں میں اتنا فرق ہے. اور فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوں, جتنا وہ ذکر کرتا ہے میں اتنا اس کے ساتھ ہوں. تو چلیں یہی ایک اور فرق میرے سامنے ہے.
کہ اللہ رب العزت سے پوچھے مولا تو اپنے بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے؟ فرمایا ہاں، میرا ذکر کرے میں ساتھ ہو جاتا ہوں۔ ایک خوبصورت کنسپٹ کو اللہ بیان کرتے ہیں۔ میرے سامنے مسلم شریف کی کتاب الصلاۃ کی ایک حدیث ہے جسے امام بخاری نے بخاری میں لکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا قالا یتنزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر۔ فرمایا میرا تعلق پوچھتے ہو تو آؤ میں تمہیں، اللہ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں۔ مولا کیا؟ فرمایا جب رات کے 2 پہر گزر جاتے ہیں تو میں آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہوں۔ رات کے 2 پہر گزر جاتے ہیں تو میں آسمان دنیا پہ اترتا ہوں۔ مولا تو پہلے کہاں ہوتا ہے؟ ہم نے تو سنا تھا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ تو ہر شخص کی شارک سے قریب ہے۔ فرمایا وہ قربت عامہ تھی، میں قربت خاصہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں آسمان دنیا پہ اترتا ہوں، میرے اللہ کیوں؟ اس کے نیچے سارے انسان ہوتے ہیں۔ اس آسمان دنیا یہ آخری آسمان ہے، اوپر سے نیچے کی طرف، اس کے نیچے سارے بندے ہوتے ہیں، تو میں آسمان دنیا پہ اترتا ہوں، میرے اللہ کیوں؟ اس سے پہلے میرے رب تو کہاں ہوتا ہے؟ فرمایا مالا اعلیٰ میں، عالم لا مقام، مالا اعلیٰ کی وسعتوں اور بلندیوں پہ 2 پہر رات کے میں وہاں گزارتا ہوں، میرے اللہ پھر آسمان دنیا پہ تو کیوں آتا ہے؟ اس کا جواب محدثین نے بڑا خوبصورت دیا، اگر آپ کہیں تو میں سنا دوں اس کو۔ ہاں، اگر آپ کو یہ بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہنا ہوگا، حدیث شریف کے لفظ ہے، میں نے تو اس کی ایک ترتیب عرض کرنی۔ اللہ اکبر، 2/3 رات کی مالا اعلیٰ میں اللہ گزارتا ہے۔ مالا اعلیٰ میں فرشتے ہیں، انبیاء کی ارواح ہیں، شہداء کی روحیں ہیں۔ ہم نے وہ معراج شریف پر عرض کیا تھا نا، یہ سدرۃ المنتہا سے آگے کی بات ہے، وہاں ارواح انبیاء ہے، یا اس سے نیچے فرشتوں اور نوری مخلوق کا ایک جہان ہے سدرہ تک۔ فرمایا جب میں مالا اعلیٰ میں ہوتا ہوں تو وہاں پہ صرف تسبیح و تقدیس ہوتی ہے، وہاں پہ اطاعت اور فرما برداری کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ میری تسبیح ہوتی ہے، میری تعریف اور حمد و ثنا ہوتی ہے۔ جب میں مالا اعلیٰ میں ہوتا ہوں وہاں کوئی گناہ نہیں ہوتا، نہ کسی گنہگار کا گزر ہوتا ہے، نہ کوئی گناہ نہ کسی گنہگار کا گزر ہوتا ہے۔ کوئی قیام میں ہے تو قیام کرتا رہتا ہے، کوئی رکوع میں ہے تو رکوع کرتا رہتا ہے، کسی کا سر سجدے میں ہے تو سجدے میں پڑا رہتا ہے، وہ اپنی جبین نیاز میری اجازت کے بغیر اٹھاتا نہیں ہے۔ وہاں پہ کوئی آہوزاری درد و غم کی نہیں ہوتی۔ فرشتوں کو رزق کا فکر، بیماری کا اثر، گناہ کا خوف نہیں، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں 2 پہر گزارتا ہوں۔ چلے حدیث کے لفظ ہیں، آگے میں اپنی بات کرنے لگا ہوں۔ مولا تو وہاں پہ خوش ہوتا ہے؟ تو ایک ہی جواب ملتا ہے، اگر میں پرہیزگاری کی دنیا میں، انوار و تجلیات کے عالم میں، ورع و تقویٰ کے زمانے اور اس جہان میں جہاں پہ کوئی نافرمانی نہیں ہوتی، صرف میری تسبیح ہوتی ہے، تقدیس ہوتی ہے، میرا ذکر ہوتا ہے، میری اطاعت اور فرما برداری ہوتی ہے، اگر میں وہیں پہ خوش ہوتا تو آسمان دنیا پہ کیوں آتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ اللہ اگر وہاں پہ خوش ہوتا تو پھر آسمان دنیا پہ پچھلے پہر کیوں اترتا رات کی 2/3 گزر جانے کے بعد؟ تو مولا کیوں اترتا ہے؟ چلے سوال کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں، تو ایک ہی جواب آتا ہے کہ اس کے کرم کو بھی تو گنہگار چاہیے تھے، اس کے بخشش و مغفرت کے سمندروں کو گنہگار چاہیے تھے۔ چلے عام
فرشتے سے لے کے سیدنا جبریل علیہ السلام تک کوئی گناہ کا تصور، انبیاء کی ارواحوں میں کہیں نافرمانی کی کوئی گرد و غبار، ہر طرف اللہ 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 ہو رہی ہے، تو فرمایا میرے عفو در گزر کا سمندر جب شباب پہ آتا ہے، میری بخشش اور مغفرت کے خزانے جب ابلنے لگتے ہیں، تو مولا پھر کیا کرتا ہے؟ فرمایا میرے کرم کو گناہ گار چاہیے تو میں آسمان دنیا پہ آ جاتا ہوں، میں گناہگاروں کے لیے آسمان دنیا پہ آ جاتا ہوں۔ میرے اللہ کیا سننا چاہتا ہے؟ میں سجدے میں رکھے ہوئے سر دیکھنا چاہتا ہوں اور ان کی آہوزاری سننا چاہتا ہوں۔ کوئی مجھ سے بیماری میں شفا چاہتا ہے، میں آہیں اور سستیاں سننا چاہتا ہوں اپنے بندوں کی، میں بخشش اور مغفرت کے لیے بہتے ہوئے آنسو دیکھنا چاہتا ہوں، میں بخشش اور مغفرت کے سوالی تلاش کرنے کے لیے مالا اعلیٰ سے 6 آسمان چھوڑ کے آسمان دنیا پہ آ جاتا ہوں۔ تو مولا کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ فرمایا بادشاہ کبھی سوال کرتا ہے کسی سے؟ جناب گدھا ہی ہمیشہ اس سے جا کے سوال کرتے ہیں، اور سوال کرنے والے سوال کر کر کے تھک جاتے ہیں، پھر کہیں جا کے کچھ خیرات ملتی ہے، پھر کہیں جا کے کچھ خیرات ملتی ہے۔ عجب بادشاہ ہے، اور اس کو بھی آقا علیہ السلام نے اپنی ایک خوبصورت حدیث میں ارشاد فرمایا، اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لا کے اعلان کرتا ہے کہ آنا مالکن لوگوں میں بادشاہ ہوں، میں میرے ساتھ اللہ فرماتے میں بادشاہ ہوں، اور گناہوں کی بخشش مانگنے والوں میں بخشنے کے لیے مالا اعلیٰ سے آسمان دنیا پہ آیا ہوں۔ تمہارا عجب حال ہے کہ تم سو رہے ہو، میں بخشنے کے لیے مالا اعلیٰ سے آسمان دنیا پہ اتر آیا ہوں۔ عجیب ہو کہ تم سو رہے ہو، میں رزق دینے کے لیے وہاں سے آسمان دنیا پہ آیا ہوں۔ تم رزق کی تنگی کا شکوہ تو کرتے ہو، پر جب دینے کا وقت آتا ہے پھر سو جاتے ہو۔ تم بیماری اور تکلیف میں رات گزارنے والوں، آخری رات کے پہر میں جب ٹھنڈ کا سما ہوتا ہے تمہاری آنکھ کیوں لگ جاتی ہے؟ میں شفا دینے کے لیے تمہیں آیا ہوں، میں خود آیا ہوں۔ پھر فرمایا آنا مالکن میں بادشاہ ہوں۔ تو میرے اللہ کو کیا کرتا ہے؟ فرمایا ان سوئے ہوئے بندوں کو جگہ جگہ کے کہہ رہا ہوں، زور سے سبحان اللہ کہیں جناب، اپنی سوئے ہوئے بندوں کو جگا کے جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ہر من سائل، اے کملے بندے ہو کوئی ہے مانگنے والا؟ ہر من سائل، ہے کوئی مانگنے والا؟ یوتا میں اس کی جھولی بھر دوں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ فرماتا ہے ہر من مستغفرن، ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ یغفر لہ، میں اس کو بخش لوں۔ وہ خود پکار کے کہتا ہے کہ اے سائل آ، اپنی جھولی پھیلا، میں تیری جھولی کو بھر دوں۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث ہے کہ حتی ینفجر الصبح، ساری رات وہ پچھلے رات کے پہر سے جب آسمان دنیا پہ آتا ہے وہ خود پکارتا رہتا ہے، اور حتیٰ کہ فجر کی صبح طلوع ہو جاتی ہے وہ پکار کے کہہ رہا ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہے، کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے عزت مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کی جھولی بھر دوں۔ ہر رات کل لیلۃ، ہر رات کہ آخری
آخری پہر میں وہ آسمان دنیا پہ اپنے بندوں پہ کرم فرمانے کے لیے آتا ہے. یہ تو اس کی روٹین ہے نا. اس میں ایک خاص بات بھی ہے. ایک رات ایسی آتی ہے, ایک رات ایسی, توجہ ہے نا, ایک رات ایسی آتی ہے وہ دو پہر بھی وہاں نہیں ٹھہرتا. ہائے ہائے, دو پہر بھی فرشتوں کے جلو میں نہیں ٹھہرتا, دو پہر بھی ارواح انبیاء میں نہیں ٹھہرتا, وہ رات کا ایک سیکنڈ بھی مالا اعلیٰ میں نہیں رہتا. رات کا ایک سیکنڈ بھی, توجہ ہے ذرا, رات کا ایک سیکنڈ بھی اس رات میں وہ مالا اعلیٰ میں نہیں ٹھہرتا. مولا تسبیح و تقدیس ہے, تیری عبادتیں ہو رہی ہیں, یا ربنا یا رب رہی ہے. مولا تم مالا اعلیٰ چھوڑ کے آسمان دنیا پہ کیوں آتا ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا, جب 15 شعبان کی رات آتی ہے. پھر پیار سے زبان اللہ کہیں. سنن ابن ماجہ کتاب الاقامت الصلاۃ کی میں حدیث پڑھ رہا ہوں. حضرت مولا علی فرماتے جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو فرمایا ادھر مغرب کا سورج غروب ہوتا ہے, وہ دو پہر انتظار نہیں کرتا, مالا اعلیٰ کو چھوڑ کے آسمان دنیا پہ آ جاتا. اور قسم کی بات, قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں, ساری رات وہ لوٹ کے نہیں جاتا, ساری رات وہ لوٹ کے نہیں جاتا, اپنے گنہگار بندوں کے قریب آ جاتا ہے. پھر چپ نہیں رہتا, پوچھتا ہے بخشش تو نہیں چاہیے تمہیں, رزق تو نہیں چاہیے تمہیں. ہاں, قرآن میں اعلان کرتا ہے, سورہ دخان کی آیت نمبر 3 پڑھ رہا ہوں, اس رات میں کل امر حکیم, تمام معاملات کے فیصلے ہو رہے ہیں. کتاب تقدیر میں لکھا جا رہا ہے کہ اس میں مر جانا ہے, کتاب تقدیر میں لکھا جا رہا ہے اسے رزق کتنا دینا ہے, کتاب تقدیر میں لکھا جا رہا ہے اسے شفا دینی ہے, یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے, اور آپ وہ آسمان دنیا پہ آ کے بیٹھے. مولا اتنے خاص فیصلے ہو رہے ہیں مالا اعلیٰ میں, لوگ محفوظ پہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں, تو مالا اعلیٰ کو چھوڑ کے آسمان دنیا پہ کیوں؟ فرمایا فیصلے روٹین ورک پہ ہو رہے ہیں, روٹین سے فیصلے ہو رہے ہیں, میرے فرشتے ترتیب دے رہے ہیں سارا بجٹ, میں بندوں کے قریب بیٹھا ہوں, اور کوئی تو مجھ سے مانگو, کوئی تو مجھ سے مانگو. مولا کیا کرے گا؟ ادھر تو فیصلے ہو رہے ہیں. فرمایا مالا اعلیٰ چھوڑ کے, 6 آسمان چھوڑ کے, تم گنہگاروں کے قریب آیا ہوں کہ تم مانگو تو صحیح, تمہاری زبان سے جملہ نکلے گا, میں یہیں پہ بیٹھا تقدیر بدل دوں گا. آسمان دنیا پہ آیا ہے, ساری رات پکارتا رہتا ہے, ساری رات پکارتا رہتا ہے. ایویں نہیں لاہور کی سرزمین پہ لیٹا ہوا ایک کلندر ہے, میرے کروڑوں سلام اس کی تربت پہ. لاہور کی سرزمین پہ لیٹے ہوئے اس کلندر کو آپ اقبال کہتے ہیں, آپ اقبال کہتے ہیں. میں اسے اپنے کروڑوں سلام پیش کرتا ہوں. وہ ایویں نہیں کہتا کہ ہم تمہارے با کرم ہیں, کوئی مانگتا ہی نہیں, ہم تمہارے با کرم ہیں, کوئی مانگتا ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے, راہ رب منزل ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, اتنی سی قیمت مانگی ہے, اتنی سی. فرمایا اتنی سی قیمت مانگتا ہوں, مالک ہے نا, یہ بوتل مجھے 25 روپے میں ملتی ہے, میں اس کا مالک ہوں. میں کہتا ہوں چلو کوئی 5 بھی دے تو میں دے دیتا ہوں, اگر میں مالک ہوں تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے. فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے, یہ قیمت ہے ساری کائنات کی, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوہ قلم تیرے ہیں. فرمایا تو گناہگار سہی, گناہوں کے انبار سہی تیرے پاس, پر ادھر تو دیکھ, میں نے رحمت اور بخشش کی ہوا چلائی ہے, یہ گناہوں کو جھاڑ کے تجھے صاف کر دے گی, تیری بہاروں پہ پھر شباب آئے گا. مولا کیا کروں؟ فرمایا ایک مرتبہ کہہ دے مجھے معاف کر دے, بس اتنا چاہتا.
محمد سے وفا کر کے دیکھ، یہ لوح و قلم تیرے ہیں، پھر یہ تقدیر بھی تیرے آرڈر سے لکھی جائے گی۔ اسی لیے اقبال کہتا ہے کہ خودی کو کر بلند، یہی خودی ہے کہ اس سے تعلق بنا لے، اپنے خدا سے ریلیشن بنا لے۔ ہر روز وہ تیرے محلے میں آتا ہے، ہر روز وہ تیری گلی میں آتا ہے، ہر روز وہ تیرے دروازے پہ آ کے خود کہتا ہے کوئی ہے جو میرا یار بنے، کوئی ہے جو مجھ سے وفائے بندگی کرے، کوئی ہے جو مجھے اپنا کہہ دے۔ اور پھر وہ لج پا لے، پھر وہ کہتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، سودا ہی کرنا بس اس سے، کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ جو رات 15 شعبان کی آ رہی ہے، جو قرب اور کرم وہ رات کے پچھلے پہر فرماتا ہے، یہ 15 شعبان کو مغرب کے فوراً بعد ہی شروع ہو جائے گا، اور یہ اس کے بخشش اور مغفرت پہ شباب کی رات ہے، بہار کی رات ہے اور عروج کی رات ہے۔ اس کے بخشش اور مغفرت کے سمندر جو ہیں ٹھاٹھے مار رہے ہیں، اور اللہ بندوں سے فرما رہا ہے یار تیار ہو جاؤ، دن سو لگو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رات کو جاگا کرو، دن کو روزہ رکھا کرو، اور اللہ سے اپنا تعلق کی بندگی بنا لو۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک درویش کہیں پہ کھڑا تھا تو کسی نے پوچھا بھائی کیسے پریشان کھڑے ہو؟ فرمایا بندہ تے اللہ لڑ پے نے، میں انہاں دی صلح کروان واسطے کھلوتا ہوں۔ پھر کامیاب ہویا ہے؟ ہاں، او تے مندا ہے، جدی اوقات ہی کوئی نہیں وہ نہیں مندا پیا، جس کی اوقات ہی نہیں ہے، جس کی کوئی حیثیت ہے بڑی، پر یہ یار نہ تعلق ہوئے تھے۔ فرمایا یہ نہیں مانتا، وہ تو مانتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہی درویش قبرستان کے کنارے پہ کھڑے، پھر کسی نے پوچھا حضرت وہی کم کرتا بندے اور اللہ دی صلح کروانا چاہنا وا، پھر مر کے بندہ قبر چایا ہے۔ فرمایا ہن اے مندا ہے،